للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ ہم سورۃ الانعام اور 8ویں پارے کا ابتدائی حصہ اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ کفار مکہ کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی ہم اپنے درمیان کسی کو حاکم مقرر کر لیں جو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ کسی انسان کو ایسے معاملات میں حاکم نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ اس میں فیصلہ اللہ رب العزت کا ہی جاری ہوگا، جس نے کہ کتاب تفصیل کے ساتھ آپ کی طرف اتار دی، اور اس سے پہلے بھی جن کو کتاب دی گئی وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور آپ کے رب کے کلمات وہ صدق اور عدل پر مبنی ہیں، ان کے اندر کسی فیصلہ کرنے والے کے فیصلے کی روشنی میں یا لوگوں کی رائے سے کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لا مبدل لکلمات، اس کے کلمات کو نہیں بدلا جا سکتا۔ اب آگے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی بڑی اہم بات بیان ہوئی ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے اکثریت کی آپ پیروی کریں، اکثر لوگ جو زمین پر اس وقت بستے ہیں آپ ان کی بات ماننا شروع کر دیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وہ دین، وہ راستہ جو اللہ نے تب آپ کے لیے پسند کیا، وہ اس سے آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، ان لوگوں کی، یہ لوگوں کی اکثریت جو بھی رائے رکھتی ہے، اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، اندازے اور گمان پر چلتے ہیں اور محض اٹکل دوڑاتے ہیں۔ عقائد کا معاملہ ہو تو اس میں بھی کچھ خیالات ہیں، کچھ گمان ہیں جن کا یقینی علم نہیں ہے کسی کو، جس کو آج کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھیوریز ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوا ہوگا۔ انسان اس دنیا میں کیسے آیا، وہ اپنی آخری انسانی شکل بننے سے پہلے شاید بندر بھی رہا ہوگا، کسی نے دیکھا تو نہیں۔ یہ سب اندازے ہیں، گمان ہیں، اور ایسے ہی جہاں احکام کا معاملہ آتا ہے تو وہاں بھی یخرصون، اٹکل سے، اندازے سے فیصلے کرتے ہیں کہ ایسا جائز ہونا چاہیے، کوئی حقیقی علم نہیں ہے ان کے پاس۔ بے شک آپ کا رب وہ ہے زیادہ جاننے والا اس بات کو کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، اور کون ہے کہ جو ہدایت پر ہے، اور وہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے۔ اب یہاں پہ آج کے زمانے کی ایک بہت بڑی گمراہی کو ہم ذہن میں رکھ کر سوچیں تو اس آیت میں اس کی تردید نظر آتی ہے۔ اس وقت مغرب کے غلبے کا دور ہے،
جو افکار جو خیالات وہاں پہ غالب ہوتے ہیں وہی پوری دنیا میں اچھے سمجھے جاتے ہیں، ان سے لوگ مرغوب ہوتے ہیں، اور ان تصورات میں سے ایک تصور جمہوریت کا تصور ہے کہ جو اکثریت کہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، جو یہاں اس بات کی نفی ہے کہ اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں کہ زمین پر بسنے والے لوگوں میں سے اکثر کیا کہتے ہیں، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے بھی اکثر لوگ تو گمراہ رہے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، آپ چاہیں بھی خواہش بھی کریں تو لوگوں کی اکثریت ایمان والی نہیں ہوگی۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ اپنے کام پر غالب ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے، لیکن اس حقیقت کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یہ ہے دین قیم جو اللہ نے نازل کیا، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ اور مغربی جمہوریت کیا کہتی ہے کہ جو اکثریت کہہ دے وہی درست ہے، وہی جائز ہے، جبکہ تمام آسمانی مذاہب ان کا یہ متفق علیہ اصول رہا ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا میں جائز اور ناجائز، حلال اور حرام، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، وہ انسانوں کو حاصل نہیں ہے۔ یہ چیز کہ کیا حلال ہے میرے لیے، کیا حرام ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس کا فیصلہ کثرت رائے سے نہیں ہوگا کہ لوگوں کی اکثریت جس کے بارے میں ووٹ ڈال دے تو وہ قانون بن جائے۔ قانون سازی اس طریقے سے نہیں ہوگی، یہ اس دین کی روح کے ہی خلاف ہے۔ دنیا کے سارے انسان مل کر یہ فیصلہ کریں کہ شراب حلال ہے، سارے اس کے حق میں ووٹ دے دیں، خنزیر حلال ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ جس کو اللہ نے حرام کر دیا، لوگوں کی رائے خواہ وہ ساری دنیا اس پر متفق ہو جائے، وہ اس پہ عمل بھی کرتی رہے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ جب اس کے حضور پیش ہوں گے تو وہ پوچھ لے گا، ان سے سزا بھی دے لے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لوگوں کی اسمبلیاں وہ اس بارے میں قانون سازی کریں اور کر ڈالیں کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، تو وہ کرنے کو کرتے رہیں، لیکن دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ چیزیں، یہ لوگوں کی رائے سے فیصلہ نہیں ہوگا، لوگوں کی رائے قانون سازی نہیں کرے گی کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ کثرت رائے اس کا استعمال کہاں ہو سکتا ہے؟ ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے جائز کر دی، ان کے اندر آگے پھر کسی خاص موقع پر اس پہ کیسے عمل کرنا ہے، اس کے بارے میں کثرت رائے کی اجازت ہے کہ اس سے آپ فیصلہ کر لیں۔ مثلا آپ نے اپنے ملک کا بجٹ بنانا ہے، اجتماعی سطح کی ایک مثال پیش کرتا ہوں، اس میں آپ نے کتنے فیصد دفاع پہ خرچ کرنا ہے، کتنے فیصد آپ نے تعلیم پہ خرچ کرنا ہے، کتنے فیصد صحت پہ خرچ کرنا ہے، زراعت پہ خرچ کرنا ہے، یہ آپ کے ملکی حالات ہیں۔ اس میں کوئی بھی چیز اللہ کی طرف سے حکم نازل نہیں ہوا کہ اس کو زیادہ اہمیت دو، اس کو کم دو، وہ آپ اپنے حالات کے مطابق آپ کی اسمبلی کثرت رائے سے جو فیصلہ کر لے اس کی اجازت ہے۔ لیکن اسمبلی اس بارے میں کثرت رائے سے قانون پاس نہیں کر سکتی کہ آج سے زنا جائز ہو جائے گا، لواطت جائز ہو جائے گی، شراب حلال ہو جائے گا۔
انفرادی سطح پر اس کی مثال یوں ہے کہ آپ گھر میں کسی دعوت کا اہتمام کر رہے ہیں، یا کوئی شادی کی تقریب ہے، ویسے کوئی دعوت ہے، اور اس میں گھر والے بیٹھ کر جنہوں نے میزبانی کا کام کرنا ہے وہ کھانے کی چیزوں کی کوئی فہرست بنا رہے ہیں کہ کیا کیا ہم نے کھانے میں شامل کرنا ہے، تو وہ کثرت رائے سے یہ فیصلہ تو نہیں کر سکتے کہ شراب پیش کی جائے گی لوگوں کو۔ حلال چیزوں میں سے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کثرت رائے سے کہ جی ہم نے دال پیش کرنی ہے، سبزی کا سالن پیش کرنا ہے، بریانی پیش کرنی ہے، کیا پیش کرنا ہے مہمان۔ یہ ساری چیزیں چونکہ جائز ہیں تو مباحات اور جائز چیزوں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کثرت رائے سے کسی چیز کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ معاملات جہاں اللہ اپنا حکم نازل کر چکا اس کو دوبارہ لوگوں کی کثرت رائے سے نہیں تبدیل کیا جا سکتا، وہ تمہارا موضوع فکر ہے ہی نہیں، اس کو اللہ نے تم پر چھوڑا ہی نہیں، اس نے خود فیصلہ کر دیا ہے۔ اور پھر جمہوریت کی جو دوسری خرابی ہے، جس کو مغرب کے کچھ دانشوروں نے بھی شروع میں ہی محسوس کر لیا کہ اس میں لوگوں کی آراء کو گنا جاتا ہے، کسی خاص کسوٹی پہ پرکھا نہیں جاتا۔ اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ یہاں ایک فاسق اور فاجر کے ووٹ کی بھی وہی قدر و قیمت ہے جو ایک متقی اور نیک آدمی کے ووٹ کی قدر و قیمت ہے، وہ برابر برابر ہیں۔ اگر معاشرے میں فسق و فجور کا رواج ہے تو ظاہر ہے وہ لوگ کثرت رائے سے کوئی بھی غلط قانون پاس کرا لیں گے۔ اور اسی کو اقبال نے ایک اور انداز میں اس پہ طنز کیا، گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارشو کہ از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی آیت۔ جمہوری طرز سے بچو اور کسی دانشور پختہ ذہن کے آدمی کی بات پر چلو، ان کو اپنا پیشوا بناؤ، کثرت رائے پر نہیں۔ اس لیے کہ 200 گدھوں کے دماغ سے ایک انسان کی سوچ برآمد نہیں ہو سکتی۔ وہ انسان جو اپنی سیرت کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے انسانیت سے بھی گر گئے ہیں، آپ ان سے رائے لے رہے ہیں اور ان کی رائے کو برابر قرار دے رہے ہیں ان لوگوں کی رائے کے جو اعلیٰ انسانی اخلاق سے متصف ہیں۔ تو یہ تصور، اس کے کیا حدود ہیں، کہاں کثرت رائے کی بنیاد پر فیصلہ کرنا جائز ہے اور کہاں نہیں جائز، یہ ذہن میں واضح رہنا چاہیے۔ اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے معاملے میں دوبارہ رائے نہیں لی جائے، وہ حرف آخر ہے، اس کو کوئی اکثریت تبدیل نہیں کر سکتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی شاید ایسی باتیں کہی جاتی ہوں گی کہ دیکھیں زیادہ اکثریت تو ہمارے ساتھ ہے۔ اگر اس اصول پر فیصلے ہونے ہوتے تو ہر نبی کی دعوت، جو ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق اور سچ ہوتی تھی، دعوت وہ توحید کی دعوت تھی، وہ ابتدا میں اکیلا ہوتا تھا نبی اور تھوڑے سے لوگ، تو وہ اس معاشرے میں اقلیت میں ہوتے تھے۔ اگر اس مرحلے میں اس اصول پر فیصلہ کر لیا جاتا کہ چلیں جی ووٹنگ کرا کے دیکھ لیتے ہیں کہ کتنے لوگ زیادہ ہیں، کس رائے کے حق میں زیادہ لوگ ہیں، تو مکی زندگی کے شروع کے سالوں میں اگر ایسی ووٹنگ کرائی جاتی تو شرک کو فتح ہوتی اور توحید کو شکست ہوتی۔ یہ اصول ہیں ہی غلط،
کہ آپ ایسے نازک معاملات کا جن کا انسان کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کے ساتھ تعلق ہے، اس کا فیصلہ آپ کثرت رائے سے کریں. جن چیزوں کے بارے میں انسان کو پورا علم دیا ہی نہیں گیا، اس کے بارے میں انسان رائے دے. مثلا انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، سب دیکھتے ہیں کہ باری باری جا رہے ہیں. اس کے جانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کا علم نہیں دیا گیا انسان کو. انسان کو ایسی عقل اور ایسے حواس نہیں دیے گئے کہ وہ یہ معلوم کر سکے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر. تو اس خلا کو اللہ نے پر کیا ہے وحی کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے سے بتایا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. اسی کو ماننے میں بھلائی ہے. اس کے بارے میں کثرت رائے سے کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے آپ کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے. اور انسانوں پر یہ بات کس لیے نہیں چھوڑی گئی، اس کی وجہ بھی بیان کر دی. ان یتبعون الا الظن، کہ وہ صرف گمان پر چلتے ہیں، ان کے پاس حقیقت کا علم ہے ہی نہیں. جیسے اس معاملے میں کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اندازے ہیں لوگوں کے، کسی کے پاس حقیقی علم تو نہیں ہے. جانے کے بعد کبھی کوئی لوٹ کر تو آیا نہیں جو آگے بتا دے کہ یہ ہوا تھا. اور ایسے سوالات جن کا ویسے بھی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ انسان دنیا میں کیسے آیا، ابتدائی انسان، پہلا انسان کس شکل میں تھا، تو یہ ویسے ہی غیر ضروری سوالات ہیں. اور اگر ان کے بارے میں جواب چاہیے بھی تو وہی جواب معتبر ہوگا کہ جس نے بھیجا ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس نے کیسے بھیجا، کیوں بھیجا. اس کا جواب بھی وہیں سے پتہ کرنا ہوگا کہ کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. صرف کھانے پینے کے لیے بھیجا ہے یا اس کا مقصد کوئی اور ہے. یہ وہ نازک اور اہم سوالات ہیں کہ جن کا فیصلہ گمان سے کرنا، اندازے سے کرنا، کہ جس میں ہمیشہ شک رہے کہ پتہ نہیں درست ہے یا نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ محض اٹکل سے کام لیتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب ہے کہ وہی سب سے زیادہ جانتا ہے جو کوئی اس کے راستے سے گمراہ ہوا. مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے. تو وہ اپنے اس علم محیط اور علم اکمل و کامل کی ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی، جو ان کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچائی گئی، وہ سیدھی راہ ہے. اور اس سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ گمراہی ہے. پھر انسان کے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، اس میں ایک بڑا اہم سوال وہ انسان کے کھانے پینے کی چیزوں کا آ جاتا ہے. انسان کی زندگی وہ اس پر منحصر ہے کہ وہ غذاؤں سے توانائی حاصل کرتا ہے. تو غذاؤں میں سے کون سی غذائیں، کھانے کی کون سی شکلیں اس کے لیے جائز ہیں، کون سی ناجائز ہیں، یہ انسان کی وہ بنیادی ضرورت ہے کہ جب سے انسان اس دنیا میں آیا اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جو پہلا انسان تھا اس کو بھی کھانے کی ضرورت تھی، اور اس سوال کا جواب پہلے دن سے ہی اللہ کی طرف سے دیا جاتا رہا کہ کیا تمہارے لیے جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. لیکن انسانوں نے اپنے باطل اوہام کی بنیاد پر کچھ وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کی تھی وہ اپنے لیے حلال کر لی، اور جو اصلاً اللہ کی طرف سے جائز تھی وہ اپنے لیے ناجائز ٹھہرا لی، اپنی طرف سے ہی کچھ اصول گھڑ لیے. آپ کے علم میں ہے کہ شاہ حبشہ کے دربار میں حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو تقریر کی تھی، جب اس نے پوچھا کہ تمہارے اندر جو نبی مبعوث ہوا ہے
وہ کیا تعلیم دیتا ہے. تو انہوں نے پہلے وہ کچھ بتایا کہ ہمارے کیا حالات تھے، پہلے ہم کیا تھے، اور اس کی تعلیم کے بعد کیا ہو گئے. اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اے بادشاہ ہم مردار کھاتے تھے. تو مردہ جانور جو شرائع میں حرام رہا وہ اہل مکہ نے اپنے لیے حلال کر رکھا تھا. مردہ بھی کھا لیتے تھے، مردار کھاتے تھے. اور کچھ وہ چیزیں جو حلال ہیں وہ اپنے اوہام کی بنیاد پر، توہمات کی بنیاد پر ان کو اپنے لیے ناجائز کر رکھا تھا. سورہ مائدہ میں کچھ جانوروں کی تفصیل بیان ہوئی ہے، وہ ہم کسی خاص موقع پہ بیان کریں گے. بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، وہ کہ کوئی اونٹ یا اونٹنی اس میں یہ صفات ہوں تو وہ حرام ہے. وہاں فرمایا گیا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلہ، اللہ نے یہ چیزیں نہیں قائم کی تمہارے لیے کہ یہ جانور حرام ہو تمہارے لیے. حلت و حرمت کھانے کی چیزوں کے بارے میں اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ زیادہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں، اس نے حرام چیزیں بتا دی ہیں جو تھوڑی ہیں، اس کے علاوہ سب حلال ہے. تو جو اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے کوئی آدمی کوئی چیز نہیں کھاتا، وہ اور چیز ہے، وہ اس کو حلال سمجھتا ہے لیکن اسے پسند نہیں. ایک یہ ہے کہ اس کو حرام سمجھے اپنے لیے، تو یہ بھی ویسی ہی گمراہی ہے جیسا کسی حرام کو حلال سمجھ لے. جو حرام ہے اس کو اپنے لیے جائز کر لینا بھی گناہ ہے، اور جو حلال چیز ہے اس کو اپنے اوپر حرام سمجھنا یہ بھی گمراہی ہے. تو اس ضمن میں لوگوں کے جو ذہنوں کی گمراہی تھی اس کو آگے دور کیا جا رہا ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، بس تم کھایا کرو اس میں سے، ان جانوروں میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کے احکام، اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، اس کو مانتے ہو، تو پھر جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حلال جانوروں میں سے جو اللہ کا نام لے کر صحیح طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، تو اس کو اپنے طور پر اپنے کسی باطل عقیدے کی بنیاد پر اپنے لیے ناجائز نہ بناؤ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے وہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، حالانکہ قد فصل علیکم ما حرم علیکم، اللہ نے تفصیل سے بیان کر دیا تم پر کہ جو تم پر حرام کیا گیا ہے. الا ما اضطررتم الیہ، مگر یہ کہ اضطرار، مجبوری کی حالت میں تم اس پر بھی مجبور ہو جاؤ، یعنی وہ حرام بھی بعض خاص صورتوں میں اس کی اجازت ہو جاتی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بے شک لوگوں کی اکثریت، یہاں پھر اکثریت کی بات ہو گئی کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں گمراہ کرتے ہیں دوسروں کو بغیر علم کے. ان کے پاس علم نہیں ہوتا، صرف خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. ان ربک هو اعلم بالمعتدین، اور تیرا رب وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو حدود شریعت سے، اللہ کی مقرر کردہ کی ہوئی حدود سے تجاوز کرتے ہیں. اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی اگلے جمعہ کو بیان کریں گے. وآخر دعوانا